میرے پاس دعاؤں کے میسج اور فون آ رہے ہیں، اغوا 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 اغوا۔ لاہور سے ابھی میسج آیا مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے، کہ ماں کو اٹھا کر لے گئے بچے کے ساتھ۔ اور ابھی کسی نے بتایا مجھے کہ وہ اب ہر بار ڈرانا صحیح نہیں ہے، خامخواہ ڈرا دیا جائے، لیکن احتیاط تو سکھانا پڑے گا نا۔ تو اس میں دو تین باتیں بتاتے ہیں کہ پیارے شیخ فرماتے تھے کہ بچوں پر تینوں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کرو۔ اور دوسرا، ایک صحابی نے عرض کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ مجھے گھر کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں، ایمان کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ چند دن کے بعد پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو عرض کیا کہ الحمدللہ وسوسے بالکل نہیں آتے، اس دعا کی برکت سے جو ہے وہ حفاظت رہے گی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، سب آ گیا اس کے اندر۔ فرمایا پہلے دین اور اس آخر میں مال، بعد درمیان میں اہل و عیال، اپنی جان وغیرہ۔ اور دعائے انس کا بہت پہلے بار بار بتایا تھا، اب بار بار بتائیں گے کہ دعائے انس خود پڑھ لو، بڑے بچوں پر دم کر دو، اور مہربانی کرے رات کو جاگنا بند کریں، اور گھر کے کام مرد خود کریں۔ جوان بیٹیاں بیچاری چھوٹی چھوٹی جوان بیٹیاں دکانوں پر جا رہی ہیں اکیلی، دوپہر میں دھوپ میں بیچاری بیٹیاں جا رہی ہیں دہی لینے کے لیے، شرم کی بات نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جا رہے ہیں اور خود راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن کو سو رہے ہیں۔ صبح فجر سے پہلے نامحرم عورت اس سے بس والے سے یا وین والے سے بات کر رہی ہے، بچے کو لے کر باہر کھڑی ہوئی اذان سے پہلے، اللہ بچائے۔ پر اب جتنا وقت آگے آئے گا، اب نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کے وقت لوگ مسجد کے لیے جا رہے ہیں، یہ وین کے انتظار میں کھڑی ہیں، شوہر سو رہا ہے، بیٹا سو رہا ہے فلم دیکھ کر، بھائی سو رہا ہے، اور ماں جوان بہن یا بیٹی یا ماں بیچاری کھڑی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ وہ کوئی بتایا چنچی بتا رہا تھا یا کیا بتا رہا تھا کہ وہ پیچھے بیٹھنے پر پابندی لگا دی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ کہا میں چنچی میں بیٹھا، ایک لڑکی جینس پینٹ شرٹ میں آ کے بالکل میرے سامنے بیٹھ گئی، کہا میں اتر گیا۔ کہا ایسے گھٹنے ٹچ ہوتے ہیں، گھٹنے کیسے ٹچ ہوں گے؟ کہا میں تھوڑی غلط کہہ رہا ہوں، پوچھ لو۔ یہ سب چیزیں ہیں ہی اس لیے تاکہ گناہ زیادہ سے زیادہ بڑھے، اس لیے اللہ میری اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے، بڑوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ جو کفار ہیں، منافق ہیں، دہشت گرد ہیں، لٹیرے ہیں، ملک کو توڑنے کی سازش کرنے والے ہیں، دینی خدام اور دین کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ان سب کو ہدایت اللہ عطا فرمائے۔ اور ہدایت مقدر میں نہیں تو ماں کی باپ کی بد دعائیں کس طرح سے سک رہے ہیں، اور کئی خبریں آ چکی ہیں کہ بچوں کی لاشیں ملی، آنکھیں اور گردے نہیں تھے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ہدایت مقدر میں نہیں تو اللہ ان پر عذاب کا کتا ایسے مسلط فرمائے، ایسا اللہ عذاب دے ان کو کہ قیامت تک لوگ وہ عذاب کو سن کر کانپ جائیں۔ اور جو ہماری احتیاطی تدابیر ہے وہ کریں، ایسے بچوں کے اسکول ہے، وین ہے، آخر میں بچی بچتی ہے، کیا ہے یہ، خدا را ان چیزوں کا خیال رکھیں ہم لوگ۔ رات کو میرے موجودہ شیخ تیسرے بنگلہ دیش شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے بات ہوئی، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، ترجمان اکابر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم دعائے انس پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت پڑھتا ہوں الحمدللہ، لیکن رمضان شریف میں جو ہے وہ ایسا شیخ کو تو ایسا نہیں اگر مگر نہیں کرتا، رمضان شریف میں میری نالائکی ہے، میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں۔ فرمایا خبردار پابندی کرو، پاکستان کے حالات بتاتے ہو، اپنے دوستوں سے بھی کہو دوبارہ شروع کرے۔ اب اس کا پہلے واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر یہ کارڈ انشاءاللہ تقسیم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ایک دعا بھی ہے، جو اس دعا کو پڑھ لیں تو اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، دعا پڑھ کر اور کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما، تو اللہ کون ادا کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لانے کا کہا، اور عمر بن عبان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادے تھے، چنانچہ میں ان کے پاس آیا، آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے سامنے تشریف فرما تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ کو امیر نے بلایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا امیر کون؟ وہ جو پاسبان تھا، جو گارڈ تھا، جو بھی تھا، میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف امیر ہے، یعنی سردار ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ذلیل کرے، تمہارے سردار نے قرآن پاک اور سنت کی مخالفت کی ہے، سرکشی کی ہے، اس لیے وہ امیر کہلانے کے قابل نہیں۔ ڈر ہے کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیضان ہے صحبت کا نا، محمد الرسول اللہ، ساری بات ہی ختم ہو گئی قرآن پاک میں، والذین معہ،
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت یہ ملی، کفار پر شدید اور اپنے بھائیوں پر مٹے ہوئے. اور یہ آیت پر حضرت رو پڑھتے تھے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور ہم لوگ گندی سائٹس تلاش کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکے مل جائیں، گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں. کتنا فرق ہو گیا صحبت کی برکت سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھی تو یہ صحبت ملی نا. کا فرمایا کہ اس لیے امیر کے اللہ نے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ سے انتقام لیں گے. قربان کہتے ہیں میں نے کہا اب ہمارے ساتھ چلیں، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ ساتھ چل دیے. جب حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے پوچھا کیا آپ حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ عنہ؟ فرمایا جی ہاں میں ہی انس بن مالک ہوں رضی اللہ عنہ. حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے، بددعائیں دیتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں. یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے. تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنے انہوں نے شہید کیے کاٹ کاٹ کے جسم. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کو الگ بات ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں ہم گالی نہیں دیں گے، بس خاموش رہیں گے. یہ جا کے برے برے جملے نہیں کہیں گے. اللہ جانے. حجاج نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے میں نے تجھ کو کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم. حجاج نے کہا میں نے تجھے رسوا کر کے قتل کرنے کے لیے بلایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات پر یقین رکھتا کہ موت تیرے ہاتھ میں، اگر میں تیری بات پر یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا. ہے کیسے جملے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے اور فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کوئی شخص تکلیف پہنچانے پر قادر نہ ہوگا جناب، اور نہ کسی کو اس پر قابو ہو سکتا ہے. اور میں آج یہ دعا پڑھ کر آیا ہوں. حجاج نے کہا وہ مجھے دعا سکھا دیں. فرمایا تو اس کا اہل ہی نہیں. حجاج نے کہا ان کو جانے دو. جب حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو دربار نے حجاج سے پوچھا آپ نے کئی دنوں سے ان کو تلاش کر رہے تھے، اب جب آپ نے ان کو پا لیا تو کیوں چھوڑ دیا؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اللہ کی قسم ان کے کندھوں پر 2 شیر دیکھ رہا تھا. جب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں میری طرف لپکتے جیسے مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہوں، اور اگر میں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وفات کا وقت آیا، جب قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھلا دی. یہ ہے یہ تمام آفات سے حفاظت کا یہ دعائیں. ایک دعائیں برائے حفاظت مدینہ شریف میں. اب کوئی لوگ ملنے وغیرہ میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں وغیرہ حضرت کے نسبت سے، تو اس کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہوا میرے لیے. کچھ انٹیلیجنس کے لوگ آ گئے تو مفتی نعیم صاحب نے یہ دعا پڑھی جسے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے معاملہ، اور میں ان کے سامنے سے نکلتا ہوا چلا گیا. پھر مفتی نعیم صاحب نے فرمایا میں دعا پڑھ رہا تھا اس وقت یہ دعا ہے. اس کے بعد دعائے انس جو یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد مصائب اور حادثات سے حفاظت کی دعا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت پڑھ لے گا تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. گھر والوں کو بھی سکھائیں چوری ڈاکہ وغیرہ، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے الہامی دعا جس کی وجہ سے وہ فرشتوں میں مقبول ہو گئے، یہ دعا ہے ماشاءاللہ. اور والدین کو ایصال ثواب کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ عمدۃ القاری میں ہے یہ. اور یہ کہہ دے کہ یا اللہ، بخاری شریف کی شرح میں ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا. لیکن میں جاہل نہیں بنوں گا، میرے تو ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں جاہل نہیں بنوں گا کہ دعا پڑھ کے بس ماں باپ سے لڑتے رہو، ان کی خدمت نہ کرو، آنکھیں دکھاتے رہو. ایسا نہیں ہے، عمل بھی ساتھ میں چاہیے. ایسا نہیں. یہ زیادہ تر تو یہ زندہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو یہ کہ اللہ کے بعد چلے گئے. اب نالائکیاں جو کی تھی اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم پر فضل فرما لیں گے. اوروں کے لیے چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اس کے موجودہ حالات میں میں آپ کو کئی واقعات سنا سکتا ہوں. پل پر ایک ہی بتا دوں گا بس. پل پر جو ہے گاڑی پھنس گئی، دوست فیکٹری آنر ہیں، اور دیکھا کہ سامنے سے لوٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اس نے دعائے نس پڑھی نہیں تھی، جلدی سے ڈیش بورڈ سے نکالا، اسے آگے گاڑی تک پہنچ چکے تھے، دعائے نس پڑھنا شروع کر دی. وہ آئے وہاں پر
ناک کیا، اس نے شیشہ کھولا، دیکھا کہ جاؤ. ایسے کئی واقعات سنا سکتا ہوں میں. ہمارا تو ایمان ہے بھائی، اگرچہ کمزور ہیں، اس ایمان کے ساتھ پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی سکھا دیں گے. بچے گھر سے باہر جاتے ہیں، ہماری اولاد جاتی ہے کسی کام وغیرہ سے، تو ان کی عادت بنا لیں. اور آپ لوگوں کو تو آسان ہے، موبائل میں ڈال دیا، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے. چین، سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ وہ سب اعضاء سے خوش کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی چین، سکون، اطمینان مل جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ جو دعا پڑھ لینا تکبر نہیں آئے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو اس کو پڑھ لیں، اب معرف القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو چاہے کہ آخرت میں مجھے بھرپور پیمانے سے کچھ ملے، اس دعا کا معمول بنا دیں. کسی بھی مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.